مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ تھیں بہت معاملہ فہم۔ یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا۔ چہرہ پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ کو اطمینان دلایا اور بولے، میرے چچا کے بیٹے، خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کر دیتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی داور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ اپنے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، چلیں چیرے بھائی ورقہ کے پاس کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا، بی بی خدیجہ خوشی سے بے تاب ہو گئیں۔ آتے ہی بولے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔